लूका सूर की बात पर लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 4 बाब और 8 आयत। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खुशखबरी सुनाओ, उजड़े हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साथ मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। और उसके बाद मत्ती 9 बाब उसकी 37 से 38 आयत 2 आयत पढ़ेंगे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि ये कलाम जो हमने पढ़ा है ये हम में से हर एक जिंदगी, हर एक घराने के ऊपर इसका असर है और हम इन हालात और इन सिचुएशन से गुजरे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस गंजा संधू में और इस इलाका में उस वक्त आता था जब मैं बहुत यूथ में था और मेरी अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी। शायद मैं 10वीं 11वीं का स्टूडेंट होगा। हमारे पास एक ग्रीन वैन होती थी जिसके अंदर सारी टीम होती थी और मेरे पास उस वक्त लाइसेंस भी नहीं था तो पीजीए सिंगिंग ग्रुप था हमारा, एवेंजलिस्टिक टीम थी और हम इन सारे बॉर्डर के इलाका के अंदर आया करते थे अपनी टीम के साथ। और खुदावंद का पाक रूह उस एवेंजलिस्टिक टीम को बड़ी कुदरत और कसरत से इस्तेमाल कर रहा था। जहां जहां भी हम जाते थे, प्रस्तिश के वसीला से जुए टूटते थे, कलाम के वसीला से जिंदगियां बदलती थी और बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद को अपना नजात देता कबूल करते थे और बहुत सारे पानी के बपतिस्मे होते थे। और हमारी टीम का काम होता था कि हम स्ट्रॉन्ग वर्शिप के साथ, स्ट्रॉन्ग टीचिंग के साथ और पावर इवेंजलिज्म के साथ उस पानी को हिलाते थे। और जो पानी हिलता है उसके अंदर क्या है? जिंदगी है। और जो पानी बहता है उसके अंदर जिंदगी है। और इस तरह से हम अपनी टीम के साथ जाते थे। और जब मैं पहली दफा यहाँ पे आया इस गंजा संधू में तो उस वक्त हमने टेंट लगा के इबादत की थी। उस वक्त टेंट लगा के इबादत की थी और उस वक्त फिर हमें पता चला कि यहाँ पे चर्च बिल्डिंग की जरूरत है। तो उसके कुछ अर्सा बाद जब हम वापस आए तो ये खूबसूरत चर्च बिल्डिंग जो बना रही थी और इसकी भी ओपनिंग मैं करने आया था और मेरे बुजुर्ग बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन साहब थे। और आज कई सालों के बाद मैं दोबारा इस हैकल में आया हूँ और इसको देख के मेरा दिल खुश शुक्रगुजारी से भरा है किस तरह आपने खूबसूरती से इस जगह को, इस हैकल को सजाया है। और मेरी बड़ी खुशी होती है इस बात की कि हम बेस्ट से बेस्ट खुदावंद को दें, जो हमारा बेहतरीन है वो हम खुदावंद की हुजूरी में लेके आए। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिस तरह से आपने इस चर्च को खूबसूरत बनाया है और मेरा बड़ा ईमान क्या है कि आपकी जिंदगियां भी इसी तरह खुदावंद में खूबसूरत है। इसी तरह खुदावंद का रूह आपके अंदर काम कर रहा है, इसी तरह खुदा का रूह आपके अंदर जुम्बश कर रहा है। और मेरा ईमान है कि इसी रूह के वसीला से जिंदगियां तब्दील भी होती हैं, बहाल भी होती हैं और जुए टूटते हैं और बंधन खुलते हैं। बिशप साहब की रोया जो थी वो कलीसियाओं को कायम रखने की थी और इस वक्त बहुत सारे चर्चेस हैं और जबकि वो आसमानी बाप के पास चले गए हैं, लेकिन हम जितने बच्चे थे, फैमिली थे, खुदा के खादम थे, हमने इस चीज के लिए बहुत दुआ भी की और खुदा मुझसे मांगा कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम उस रोया को, उस खिदमत को आगे लेके जा सके। इसके लिए हमने यही सोचा कि हम कलीसियाओं के अंदर विजिट करें, खादमों से मिले, रफाकत शराकत हो, क्योंकि सबसे इब्लीस का जो बड़ा मंसूबा है वो रफाकत को तोड़ता है, फेलोशिप को तोड़ता है, आपकी कम्युनिकेशन को तोड़ता है। और जब रफाकत नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, आपकी फेलोशिप नहीं होगी, आप किसी चीज के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। और हमने इस बात को खुदा ने रखा कि हम अपनी कलीसियाओं में जाएं, वो जो एक रफाकत है उसका कायम रहना जरूरी है। हम एक दूसरे के बारे में जाने, किस तरह हम एक घराना है,
ہم ایک فیملی ہیں اور بشپ صاحب کے اس ویژن کا حصہ ہیں اور آسمانی باپ کے اس ارشاد اعظم کا حصہ ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے. تو کلیسیاں کو قائم کرنے کا جو ایک ویژن بشپ ڈاکٹر ولیم جانسن صاحب کا تھا, ہمیں مل کر اس کو قائم رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہر گھر کلیسیا بن جائے. یہ ایک بڑا ایک مین ہمارا فوکس ہوتا تھا بشپ صاحب کا اور پی جی اے کی منسٹری کا ویژن کا کہ ہر گھر کلیسیا بن جائے. اس کے لیے ہمارے اڈلٹ لٹریسی اسکول ہوتے تھے کہ 9 مہینے 10 ایک سال کے اندر ہم جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے ان کو ایک سال کے اندر ہم سکھا دیتے تھے کہ وہ کس طرح پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں. ہر روز وہ جب اپنے اڈلٹ لٹریسی اسکول کے لیے آتے تھے وہ پہلے پرستش کرتے تھے, پھر خدا کا کلام سنتے تھے, اس کے بعد وہ اپنا لیسن سیکھتے تھے. اور اس ایک سال کے اندر وہ ایک گھرانے کی کلیسیا قائم ہو گئی ہوتی تھی اور اس کے اندر سے بہت سے نوجوان ایونجلسٹ بہنوں کی خدمت کے اندر, یوتھ کی خدمت کے اندر اس طرح سے خداوند لوگوں کو کھڑا کرتا تھا کہ ایک سال کے اندر وہ ایک کلیسیا قائم ہو گئی ہوتی تھی. اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس طرح سے بہت سارے ایسے مسالے ہیں, ایسے پروگرام ہیں جس کے اندر خداوند نے پی جی اے منسٹری کو اپنے بندہ کو ایک بڑی رویا کے اندر استعمال کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کے اندر سے جب ہم نے یہ پڑھا کہ خداوند کچلے ہوئوں کو, جو نامید ہیں, جو پریشان ہیں, جو ستائے گئے ہیں, ان کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. جب آپ کے اندر خدا کے کلام کی ایک خدمت ہے یا آپ کلیسیا کے اندر یا خدا کی اس خدمت کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ابلیس کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. جب تک آپ اپنی دنیاوی ماحول میں ہیں, دنیاوی کاموں میں ہیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں آپ کے دل کے اندر یہ آتا ہے کہ میں خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کروں, کہ میں اپنی زندگی خداوند کو دوں, تو اس وقت اس کو ایک فکر ہو جاتی ہے. اس کے اندر وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہمیں وہ کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑتا کہ جس کے ہم کچلے نہ جائیں, ہم ستائے نہ جائیں, ہم دکھ کی زندگی نہ گزاریں, ہم بیماری کے اندر نہ آئے, مایوسی کے اندر نہ آئے. اس طرح ہمیں گھرانوں کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ہماری رفاقت ایک دوسرے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, بہن بھائیوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے, کلیسیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے, ایک جیلسی آ جاتی ہے. یہ ساری وہ سچویشن ہے جو ابلیس آپ کے حالات کے اندر قائم کرتا ہے تاکہ آپ کا جو ایک مقصد ہے خداوند کی اس خدمت کو پورا کرنے کے لیے یا اس خدمت کے اندر جانے کے لیے اس سے آپ کو دور رکھے. اسی طرح جب میں خداوند کی خدمت میں اپنے باپ کے شانہ بشانہ چلتا تھا, بدومدی سے ہمارا یہ پی جی اے کا سفر شروع ہوا. ایک گاؤں تھا تو بزرگوں کے اندر میں بیٹھ کے دیکھتا تھا کس طرح وہ خدمت کرتے ہیں. اور پہلا پی جی اے کا جو بائبل سکول تھا وہ کھیتوں کے اندر شروع ہوا اور اس کا نام رکھا تھا پی جی اے ڈیزرٹ بائبل سکول. تو پاسٹر تھے وہ چٹائیاں رول کر کے کھیتوں کے اندر چلے جاتے تھے اور بشپ صاحب جا کے کھیتوں کے اندر ان کو تعلیم دیتے تھے. تو پہلا بائبل سکول جو ہے, میں ہسٹری بھی بتانا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے کہا آج کلام بھی ہوگا اور ہم باتیں بھی کریں گے اور انتظام کو بھی دیکھیں گے. اس طرح سے یہ پہلا بائبل سکول جو تعلیم دینے کا وہ شروع ہوا. جیسے ارشاد اعظم کے اندر ہم نے پڑھا کہ جاؤ ساری امت کو تعلیم دو, ان کو شاگرد بناؤ. تو جب تک ہم ان کو ٹیچ نہیں کریں گے, جب ان کو سکھائیں گے نہیں, تو وہ شاگردت میں کیسے آئیں گے. تو پہلا پی جی اے کا بائبل سکول تھا یہ بدوملی کے اندر, یہ اس گاؤں سے شروع ہوا. اس کے بعد جب لاہور آئے ہیں تو خداوند نے ایک ٹینٹ ہمیں دے دیا, ایک بڑا ٹینٹ تھا جس کے اندر پاسٹرز آتے تھے, سیمینار ہوتے تھے, بشارتی میٹنگیں ہوتی تھی, اور اس طرح پھر کلیسیائی انتظام جو ہے گاؤں پھر شروع ہوتا گیا. 2012 میں جب میں آیا تو ایک بڑے کروسیڈ کیے, ہم نے سیمینار کیے, اور جب میں واپس امریکہ گیا تو میری وائف کو بریسٹ کینسر ہو گیا, چھاتی کا سرطان ہو گیا. تو ہم بڑے خوش تھے کہ خداوند نے اتنا جلالی کام کیا ہے, خداوند نے جوؤں کو توڑا ہے, بندنوں کو کھولا ہے, اتنے لوگ خداوند کو قبول کیا ہے, اپنی زندگیاں خداوند کو دی ہیں. تو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا شاپنگ, ایک بہت بڑا ایک جھٹکا تھا کہ جب اتنی شادمانی کے ساتھ آئے ہیں تو ایک دم آنن فانن یہ کیا خبر آ گئی. میری وائف بہت رو رہی تھی, میری 2 بیٹیاں ہیں, ربا سائمن جانسن اور مسا سائمن جانسن. تو میرے بچے بھی رو رہے ہیں, ہاسپٹل کے اندر بڑا ایک قیامت کا سا منظر تھا. لیکن میں نے اپنی وائف کو کہا کہ ہم ایمان کے لوگ ہیں,
ہم ایمان کی خدمت کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ اعتقاد خداوند پہ ہے، وہ ہمارا شافی ہے، وہ ہمارا بچانے والا ہے۔ اس لیے ہم اس سارے کینسر کو یسوع نام سے ابھی اور اسی وقت چھڑکتے ہیں اور یسوع کا خون اس بدن کے لیے مانگتے ہیں۔ میں نے آپ نے اعتماد رکھنا ہے کہ خداوند نے ہمیں شفا دینی ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ علاج کے دوران ہی وہ ساری کینسر کی گلٹیاں غائب ہو گئی۔ خداوند نے میری وائف کو شفا دی، اور یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، اور ڈاکٹر حیران تھے، کہتے جی کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، ہم تو کبھی ایسا سوچا نہیں تھا، کئی سال لگ جاتے ہیں، تو یہ رسولی یہ ٹیومر گئے کہاں پہ؟ تو میری وائف نے بھی کہا کہ آپ تو اپنا علاج کر رہے تھے، لیکن پاک روح اپنا علاج کر رہا تھا، کیونکہ یسوع ہمارا شافی ہے، یسوع ہمارا بچانے والا ہے، وہ ہمارا چھڑانے والا ہے، یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہم نے اسی کے پاس آنا ہے، کیونکہ ہماری امت، ہماری آس، ہماری امید خداوند میں ہے۔ جب ہمارے حالات ہیں، جب ہم حالات میں پسے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہمارے حالات کے اندر ستائے ہوتے ہیں، ہم اپنے رشتوں کے اندر وہ قدریں ختم ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں کے اندر، ماں باپ کے اندر، یعنی کہ بہن بھائی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، باپ بیٹا، ماں بچے، اور دوسرے جو ایسے لوگ ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ چالیں ساری ابلیس کی ہوتی ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر ہم نے پڑھا ہے فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ مقصد خداوند کا ہماری زندگیوں سے کچھ اور ہے، لیکن ابلیس ہمیں ہماری منزل سے، ہمارے مقصد سے ہمیں دور رکھتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے کلام مقدس کے اندر یہ بھی پڑھا، متی 28:19 کے اندر، جو ارشاد اعظم خداوند نے دیا ہے۔ ارشاد اعظم ہر فرد بشر کے لیے ہے، وہ یہ نہیں کہ پاسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے یا کسی ایلڈر کی ہے یا ڈیکن کی ہے، وہ ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کہ ہم نے ارشاد اعظم کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو ارشاد اعظم کے لیے تیار کرتے ہیں تو خداوند اس کے لیے دروازے کو کھولتا ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر ہم نے پڑھا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ بہت سے ایسے ہمارے چرچز ہیں، ہم روز بات کر رہے ہیں کہ اتنے چرچز ہیں، ہمیں بہت سارے خادموں کی ضرورت ہے، بہت ساری کلیسیائی فکر مندی ہے، ہر روز ہم آفس میں بیٹھتے ہیں، خادموں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کلیسیاؤں کے لیے فکر مندی کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنی اس رفاقت کو بحال نہیں کریں گے، جب ہم روح میں ایک نہیں ہوں گے، جب ہم خداوند کے اس ایک بڑے بھید کے اندر متفق نہیں ہوں گے، تو ہم اس خدمت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور کلام مقدس کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے ان پسے ہوئے لوگوں کو، جو دکھ میں تھے، ستائے ہوئے تھے، جو بیماری میں تھے، 12 برس سے وہ عورت کو ہم دیکھتے ہیں جس کا خون جاری تھا، جس امید کے ساتھ وہ خداوند کے پاس آئی اور اس نے پوچھا کا کیا کیا، کنارہ چھوا، اور وہ اسی گھڑی شفا پا گئی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس ایمان کو لینا ہے، جب ہمیں ابلیس ہلاک کرنا چاہتا ہے، ہمیں کچلنا چاہتا ہے، ہمیں ستانا چاہتا ہے، لیکن وہی ہماری ایک کیا ہے؟ زندہ امید ہے۔ اور زندہ امید کون ہے؟ وہ ہمارا خداوند ہے۔ خداوند کے اندر جو ہماری زندہ امید ہے، وہ ہر طرح کے حالات کے اوپر، ہر طرح کی بیماری کے اوپر، ہر طرح کی پریشانی کے اوپر ہمیں فتح دیتا ہے، جوؤں کو توڑتا ہے اور بندنوں کو کھولتا ہے، کیونکہ زندہ خداوند ہے، ہم زندہ خداوند کے ماننے والے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ایسے خادم تھے، بہت سے ایسے خادم تھے جو بڑی ساری عمر انہوں نے خدمت کی، لیکن ایک وقت آیا کہ مایوس ہو کے حالات سے، پریشانیوں سے، آج حالات دیکھ لیں، کرونا آیا، اس کے ساتھ کسی کو پتہ نہیں ہے، کچھ بیماری سے چلے گئے، کچھ حالات سے چلے گئے، بہت سے خادم مایوس ہو کے اپنی خدمت سے نکل گئے۔ میں خادموں کی بات کر رہا ہوں، کلیسیا تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس زندہ امید کی طرف اپنی نظر کو رکھنا ہے، اس زندہ امید کی طرف اپنی توجہ کو رکھنا ہے، کیونکہ خداوند ایک بڑی فصل کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس فصل کو کاٹنے کے لیے اس کا حصہ بنیں؟ اب زوردار تالیاں خداوند کے جواب کے لیے، کیونکہ ارشاد اعظم کو پورا کرنے کے لیے جب تک ہم اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کرتے، اپنے آپ کو مہیا نہیں کرتے، خداوند کا روح وہ آگے کام نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس رویا کے اندر لے کے آنا ہے۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں پیچھے کی رویا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بتائیں مجھے، بشپ صاحب کی رویا کیا تھی؟
कलीसिया के कायम करना। और कलीसियाएं किन लोगों के साथ होती हैं? ईमानदारों के साथ, बिलीवर्स के साथ। और जो खुदावंद में नहीं है, हमें उन्हें भी मौका देना है, हमें उन्हें भी आगे लेके आना है, ताकि वो मसीह की मोहब्बत जब हम उन्हें दिखाएंगे, मसीह का कलाम उनको बताएंगे, तो तभी उनकी जिंदगियों में काम होगा। अगर हम ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करें, नहीं ये जो दुनियावी है जी, इंच करता है उंच करता है, वो तो अपने हालात के अंदर है। लेकिन जब तक हम उसको मसीह की मोहब्बत नहीं बताएंगे, जब तक हम उसको खुदा का कलाम नहीं बताएंगे जिसके अंदर जिंदगी है, वो तो अपनी दुनिया में है। जब हम मसीह की मोहब्बत, मसीह का कलाम, वो जिंदगी बख्श कलाम उसको सुनाएंगे, और मेरा ईमान है बल्कि ऐसा होता है कि वो जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, और जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी के अंदर खुशी को, शादमानी को, इत्मीनान को, तसल्ली को लेके आता है। अब बिशप साहब के जाने के बाद एक बहुत बड़ा खला है, एक बहुत बड़ा दुख भी है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन के अंदर हमें एक इत्मीनान है, एक खुशी है, क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी, उन्होंने अपनी जिंदगी का बेस्ट से बेस्ट खुदावन के लिए दिया। गांव-गांव जाके, शहर शहर जाके, दुनिया के मुमालिक के अंदर जाके खुदा की खिदमत की। इसलिए हमने जो उनका जो फ्यूनल था, उसको हमने सेलिब्रेशन का, उसको हमने शुक्रगुजारी की इबादत का। उसी तरह हमने कन्वेंशन का पूरा पंडाल सजाया, टेंट लगाए, उसी तरह क्वायर ने प्रस्तुत की, उसी मस्बा पे जहाँ पे वो कलाम सुनाते थे, वहीं पे उनका बॉक्स रखा, और बैंड के साथ, ज़बूरों के साथ, गीतों के साथ, इस तरह एक जश्न के साथ हमने खुदावंद के बंदा की आखिरी सफर को किया। तो ये बहुत सारे क्रिश्चियन चैनल्स ने लाइव दिखाया, जो पूरी दुनिया में देखा गया। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो बंदोबस्त है कि जब एक ईमानदार अच्छी कुश्ती लड़ता है, अपनी एक जिम्मेदारी को पूरा करता है, तो उसका अजर खुदावंद देता है। किस तरह खुदावंद ने लोगों के दिलों को खोला, रात दिन अभी तक लोग आ रहे हैं, सुबह से रात तक मैं अपने ऑफिस में, घर में होता हूँ, नॉन स्टॉप लोग आ रहे हैं। तो ये वो मोहब्बत है जो बिशप साहब के लिए या उस खुदावंद के काम के लिए थी। तो मैं अजीज़ो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत जरूरी है कि अपने हालात के अंदर हम खुदावंद को मांगे, अपने दुख के अंदर हम उस जिंदा उम्मीद को मांगे, अपनी बीमारी के अंदर हम उस शाफी को मांगे, अपने उस मायूसी के अंदर हम उस यीशु की उम्मीद को मांग लें। क्योंकि कोरोना के बाद भी, बीमारियों के बाद भी किसी को कोई पता नहीं कल किसके पास है, किसने दिन देखना है। हमारे मंसूबे कुछ और है, लेकिन खुदावंद के मंसूबे कुछ और है। और कलाम मुकद्दस में से बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं आपके सामने चंद एक हवाला जात रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमने 4 और कलीसियाओं को विजिट करना है, और उसके अंदर ये है कि हम कलीसियाओं में जाएं, खातमों को देखें और कलीसिया से बातचीत करें, गुरु पाक शराकत रखें। तो इस तरह से हम जो है चाह रहे हैं कि ये छोटा छोटा सा एक विजिट हो, और शॉर्ट ट्रिप है ये आज हमारा, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम अपने घर के अंदर आए हैं, अपने लोगों के अंदर आए हैं, और खुदावंद के खादम के साथ इतनी देर के बाद हमारी मुलाकात हुई, रफाकत हुई, और बड़ा दिल खुश हुआ जब उन्होंने बताया कि किस तौर से गंजा संतों के अंदर खुदावंद जलाली काम कर रहा है, किस तरह से शरीफपुरा के अंदर काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि इस बड़ी बदारी को हम इस इलाका के अंदर ले आए, क्योंकि ये साल रिवाइवल का है, ये साल बहाली का है। इस साल के शुरू में, बल्कि पहला मैसेज जो बिशप साहब का था, उन्होंने भी अनाउंस किया कि ये साल जो है बहाली का साल है, और हमें अपने सारे उन मंसूबों के अंदर जो कलीसियाओं को कायम करने के लिए पीछे की रोया है, खिदमत है, उसके अंदर खुदावंद से बहाली को मांगना है। और इस बाटापुर के अंदर जो पहला बाइबल स्कूल था, वो भी बाटापुर के अंदर था, और वहाँ पे भी जितने पास्टर परवेज अब्दुल्ला हैं और बहुत सारे खादम थे जो उस बैच का हिस्सा थे। और मैं उस वक्त भी अपने फादर के साथ आता था, हालात बड़े खराब थे, कच्ची सड़कें होती थी, बहुत सारी दफा गाड़ी फंस जा रही, धक्के मार मार के, लेकिन प्रेज द लॉर्ड फिर भी मैं समझता हूँ कि खुदावंद के खादर ने, बिशप साहब ने हालात के बावजूद खुदावंद के उस मिशन को जारी रखा, खुदावंद के उस मिशन को जारी रखा, जिसका आज हम फल हैं, आज जो हम बैठे हैं, ये उसी का फल है जो खुदावंद ने मेहनत की। पास्टर साहब से हम बात कर रहे थे कि इस इलाके में कुछ सेंट्रल जगह देखें जहाँ हम महाना बशारती व शफाई इबादत रखें, एक बेदारी और बहाली की इबादत रखें।
کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر روز خداوند سے سیکھیں، ہم ہر روز خداوند کے فضل کو مانگے، ہم ہر روز خداوند سے اس قوت کو مانگے۔ جب تک ہمارے قوت نہیں ہے، مسا نہیں ہے، برکت نہیں ہے، نہ ہم اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ خداوند کی خدمت کے اندر بڑھ سکتے ہیں۔ تو میری بڑی اس چیز کے لیے میں پر امید ہوں کہ ہمیں اچھی ایک جگہ ملے گی جس کے اندر ہم خداوند کی اس خدمت کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 24 سپٹمبر کو پی جی اے گراؤنڈ کے اندر بہار کلونی ہیڈ آفس کے اندر کنونشن رکھا گیا ہے، اور بشارتی و شفائیہ ورشپ اور بائبل کی ایک بہت بڑی کنونشن ہے، اور کتنے لوگ ہیں پی جی اے کنونشن میں آتے رہے ہیں؟ آمین۔ تو خداوند نے ان کنونشنوں کو بحال کیا ہے۔ جب اس وقت بھی بشپ صاحب امریکہ میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سال ہمیں اپنی کنونشن کرنی ہے، تو ہمارے اندر بھی بوجھ تھا۔ جب ان کا فیونر ہو رہا تھا اس وقت بھی بشپ صاحب کا میسج چل رہا تھا، تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے خداوند کا روح وہاں پہ جوش کر رہا ہے، وہی کنونشن کا سما، وہی پرستش، وہی کلام۔ تو پھر ہم نے اس کو اناؤنس کیا، اور ہماری کوشش ہے کہ ہر مہینے ہم ایک ماہانہ میٹنگ رکھیں بشارتی و شفائیہ، جس کے اندر کلیسیاں لاہور کے گرد و نواح سے آئیں، وہ ہیڈ آفس کے اندر آئیں، پرستش کریں، اور مل جل کر ہم خداوند کے اس گھر کو، اس جگہ کو جو خداوند نے اپنی خدمت کے لیے دیا ہے، اس کو ہم آباد رکھیں۔ وہاں پرستش ہو، وہاں زندگی ہو، خدا کا کلام ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب ایک پانی کھڑا رہتا ہے تو وہ اس کے اندر زندگی نہیں ہوتی، اس کے اندر مکھیاں، ٹڈیاں، ڈڈیاں، کیا کیا آ جاتا ہے، چلتے پانی میں زندگی ہے۔ تو خداوند نے وہ جگہ ہمیں دی ہے، تو ہماری دلی خواہش ہے کہ وہ دروازے کھلے رہیں خدا کے کام کے لیے، نجات کے کام کے لیے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں لے کے جائیں۔ جیسے بھی حالات ہیں جس کے اندر ہمیں پسے ہوئے ہیں، ستائے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، فائنینشیل پرابلم ہے، بچوں کی پرابلم ہے، گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، اس کے اندر جو بندھن کھولنے والا ہے، جو بندھن توڑنے والا ہے، وہ ہمارا زندہ خداوند ہے، جو کچلے ہوئے کو آزاد کرتا ہے۔ اور وہ کیوں آزاد کر رہا ہے، ہمیں کیوں بچانا چاہ رہا ہے؟ تاکہ جو ایک بڑی فصل ہے اس کے لیے ہمیں تیار کرے اور ہمیں بھیجے۔ ارشاد اعظم، کتنے لوگ ارشاد اعظم کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ آمین۔ آئے ہم اپنے قدموں میں کھڑے ہوں اور ہم پرستش میں جائیں گے، دعائیہ روح میں گیت گائیں گے۔ آپ غیر زبانوں کے اندر دعا کر سکتے ہیں، آپ خدا سے مانگیں، اپنے حالات کے اندر، اپنی مجبوری کے اندر، پریشانی کے اندر۔ یسوع زندہ بھی ہے، خداوند آج اس بندھن کو کھول، جو بھی